بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ آج کی 8ویں مجلس ہے۔ نبوت کا 11واں سال آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سعادت عطا فرمانے والے ہیں جس سعادت اور جس شرافت کے اندر کوئی اور نبی شریک نہیں، یہ خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت تھوڑے سے وقت کے اندر اس دنیا کی سیر کرانے والے ہیں، آسمانوں کی سیر کرانے والے ہیں، اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے وہاں تک حضور کا جانا ہے۔ اس سفر کا نام سفر معراج ہے۔ سن 11 نبوی کے اندر بعض روایتوں کے اندر ہے 10 قول ملتے ہیں کہ معراج حضور کو کب ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے 6 مہینے پہلے ہجرت کے، کسی نے 8، کسی نے 11، کسی نے 1 سال، کسی نے 3 سال تک کی بھی بات کہی ہے، اور یہ سب باتیں بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ خیر، واقعے کی تفصیل کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما ہے، اور ام ہانی کا گھر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو باب عبدالعزیز، کنگ عبدالعزیز گیٹ جو بنا ہوا ہے آج کل جو حرم میں، اس کے اندر سے جب داخل ہو تو داخل ہونے کے بائیں ہاتھ کی طرف یہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سوچ رہے ہیں کہ جگائے آواز دے کر تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، لیکن ساتھ لے کر چلنا بھی ہے۔ بہت فکر مند ہے کہ آج کے اس دولہے کو بیدار کیسے کیا جاوے۔ اسی وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا جبریل قبل قدمی، ہے جبریل تم اپنے نوری جو ہونٹ ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر بوسا دو، وہ ٹھنڈک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلے گی۔ یہی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بوسا دیتے ہیں، حضور کی آنکھ کھلتی ہے۔ حضور پوچھتے جبرائیل اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہیں آپ کو دیکھنے کا اور آپ کو صرف دیکھنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ چنانچہ حضور نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سینہ مبارک چاک کیا اور اس کو دھویا، دل نکالا اندر سے اور اس کو دھویا۔ زمزم کے کنویں کے پاس حضور کا ارشاد ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت تھال لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد دل کو دھویا گیا اور پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا اور اس دل کو سینے کے اندر واپس جما دیا گیا۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں رکھ کر بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ خیر، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین کو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی، یاقوت کا کمر بند جو پٹا تھا، یعنی آج کی زبان میں اگر کہا جاوے تو اسپیس میں جانے کا جو لباس کپڑے پہنتے ہیں، جیسا آج کل اسپیس میں جانا ہو، منگل پر جانا ہو، چاند پر جانا ہو تو کتنے لباس پہننے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آدمی بیٹھ کر نہیں نکل سکتا ہے، اس کو وہاں کے لباس
یہ ساری تیاری کروائی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو دیکھا، اور حضور اس کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ جس سواری پر مجھے لے جایا جانا تھا براق، اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کا سینہ سرخ یاقوت کی طرح چمک رہا تھا، ایک موتی کی طرح۔ اس کی پیٹھ پر ایسا لگتا تھا جیسے بجلی چمک رہی ہے۔ ٹانگیں اس کی بالکل سبز زمرد کی طرح تھی، دم اس کے مرجان کی طرح تھی، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی، اور جنت کی زین، جو گھوڑے پر زین ڈالتے ہیں، ایسی ننگی پیٹھ پر نہیں بیٹھتے۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ جاوے، بیٹھ ہی نہیں پاتا ہے۔ یہ تو شہسوار اور بہادر حضرات ہوتے ہیں جو بیٹھ پاتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ زین کسی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سوار ہوا جاتا ہے۔ اس براق کے اوپر جو زین کسی گئی وہ سرخ یاقوت کی تھی، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ حضور اب براق پر تشریف فرما ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب، اس کی رسی پکڑی، حضرت میکائیل علیہ السلام لگام پکڑتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام زین کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے حضور کی بائیں طرف تھے، اور پوری فضا، پورا آسمان یہ درود و سلام سے گونج رہا تھا۔ اور اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے، یہ سفر شروع ہوتا ہے، 15واں پارہ، پہلا رکوع، پہلی آیت، پہلا صفحہ۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ ذات یعنی اللہ پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے علاقے کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائے، یعنی آپ کو یہاں سے لے جایا جا رہا ہے۔ بہت شان و شوکت سے ملائکہ کے اعزاز میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ روانہ ہوئے۔ یہ براق جو سواری تھی، یہ ایسی سواری تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں پر سیدھا اس کا قدم پڑتا تھا، ایسا نہیں کہ اتنی کی اسپیڈ، جہاں نظر سیدھا قدم وہیں پر پڑتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی ہے، وادی بطحا، وہاں پہنچے جہاں بے شمار درخت تھے۔ اس وادی میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کی، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہونے والی ہے، آئندہ چل کے آپ کو یہاں ہجرت کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد راستے میں ایک سرخ ٹیلا آیا، پہاڑ، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں پاکیزہ ہستیوں کا ایک جم غفیر لگا ہوا تھا، سارے نبی وہاں پر موجود ہے۔ حور اور غلمہ خوش آمدید کہہ رہے، 1,24,000 انبیاء آپ کے استقبال کے لیے بے چین کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کیا اور براق کو اس میں باندھا۔ ایک بات میں ذکر کروں، یہاں پر لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہ بیت المقدس پہنچتے ہیں، مسجد اقصی پہنچتے ہیں، وہاں کے یہودیوں کا یہ بیان ہے، وہاں کے لوگوں کا یہ بیان ہے، جب یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، آگے چل کر میں ذکر کروں گا، وہاں کا جو مؤذن تھا جس کے ذمہ تھا کہ بیت المقدس کا دروازہ بند کرنا ہے، اس رات جب وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، مسجد کے سارے لوگوں کو بلا دیا کہ پھر بھی وہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید کیواڑ نیچے اتر گئی ہے جس کی وجہ سے یہ جام ہو گیا ہے، لہذا اس وجہ سے نہیں کہا کہ صبح میں ہم مستری کو بلا کر یہ دروازے کو ٹھیک کروا دیں گے، لیکن کیا پتا، معلوم نہیں تھا اس شخص کو کہ یہاں تو سواری شہنشاہ بطحا کی آنے والی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، صحن حرم سے نور ہی نور نظر آتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ساری صفیں بن چکی ہے، تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔
آپ امام الانبیاء ہے، کہتے ہیں نا ہم تمام نبیوں کے امام، تو دیکھیے یہ آپ امامت فرما رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں، فرشتوں اور نبیوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے سارے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک اتنا خوبصورت منظر نہیں دیکھا ہے۔ جب یہاں سے فارغ ہوئے تو پھر سرور کونین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آسمان کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، یعنی ایک سیڑھی لگائی گئی۔ پہلے زمانے میں اکثر کہتا ہوں ایک بات، جتنی ترقیاں ہوتی جاتی ہے اسلام کے سمجھنے کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ جیسے پہلے یہ اعتراض تھا کہ سیڑھی لگائی گئی ہوگی، اتنی کتنی لمبی سیڑھی ہوگی، یا چلو لمبی سیڑھی لگا بھی دی گئی تو اس کو چڑھنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ لیکن آج کل الیکٹرانک سیڑھی کے آنے نے، ایکسیلیٹر کے آنے نے کتنا سمجھنا آسان کر دیا کہ کھڑے ہوئے اور سیدھے انسان پہنچ گئے ہوائی کی رفتار سے۔ خیر، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار کے عالم میں پہنچ رہے، سب سے پہلے آسمان پر پہنچتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے، دربان پوچھتا ہے کون؟ کہا جبریل۔ دربان پوچھتا ہے من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان پھر کہتا ہے مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ملتے ہیں، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے، آپ کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، اور پھر حضور اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں پر قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ قلم جو تقدیر لکھ رہا ہے اس کے لکھنے کی، جیسے نا قرآن میں نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے ہمیں قلم کی اور اس کے لکھنے کی جو وہ تقدیر لکھتا، وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق، جتنی بھی اللہ کی مخلوق، اس کا علم وہاں آ کر اینڈ ہوتا ہے۔ جیسے ناروے میں لکھا ہوا ہے دا اینڈ آف دا ورلڈ، یہاں دنیا ختم ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا کی مخلوق کے لیے سدرۃ المنتہا پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر تمہارا اینڈ ہے، اب اس سے آگے آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں۔ فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو سدرۃ المنتہا کے پاس جمع کر دیتے کہ آؤ آج سب کے سب تم بھی اپنی عبادت چھوڑو اور میرے محبوب کا دیدار کرو کہ میں نے ان کو کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین اخلاق والا بنایا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم سب کے لیے اب ایک جگہ مقرر ہے، اگر ہم ایک بال بھی آگر بڑھیں گے تو اللہ کی تجلیات ہمارے پروں کو جلا دے گی، یہ ہمارا اینڈ ہے، ختم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ کی اور پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل کوئی حاجت ہے تیری، میں اللہ کے سامنے ذکر کر دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے حضور یہ مانگتا ہوں قیامت کے دن جب پل صراط قائم ہو، اس پل صراط کے اوپر اللہ سے بس یہ کہہ دینا میں اپنے پروں کو پھیلا دوں تاکہ آپ کی امت میرے پروں پر سوار ہو کر چلی جاوے۔ یعنی نبی کی عظمت کی خاطر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر بچھا رہے ان کی امت کے لیے۔ پھر اس کے بعد مواہب لدنیا میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منازلات طے کرتے جا رہے ہیں، تجلیات طے کرتے جا رہے ہیں، عرش کے قریب پہنچتے ہیں، سارے حجابات پردے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اس کو یوں نقل کیا ہے فاستوى وهو بالافق الاعلى، پھر جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم مخلوق کی جہاں انتہا تھی وہاں سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ امام راضی فرماتے، بہت بڑے تفسیر کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اتنے اونچے کنارے پر پہنچے ہیں کہ جہاں تجلیات کی انتہا اور ختم ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا آگے کا منظر اللہ قرآن میں فرماتے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا،
قریب ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی، اور زیادہ قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کو ملایا جاوے تو کتنا فاصلہ رہتا ہے، اسی طریقے سے بس اللہ اور اللہ کے رسول میں فاصلہ رہ گیا۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قریب سے نوازا، یعنی حضور قریب آئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب سے نوازا۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس بات کو، یعنی حضور کی شان و شوکت دیکھیے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے جو وحی کرنا تھی وہ کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَآ، اس دل نے جو بات دیکھی وہی بیان کی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ کسی اور بھی طرف نہیں گئی ہے، کہیں بھی اور نہیں بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اور اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اور بھی نشانیاں دیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت انس بن مالک، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اور حضرت سید المرسلین کو اللہ نے اپنے دیدار سے اعزاز بخشا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اور بڑوں کی مجلسوں کی یہ خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو مہمان کو رخصت کرتے وقت ان کو تحفے ریٹرن گفٹ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو 3 تحفے دے رہے ہیں۔ پہلا تحفہ تو یہ دیتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، یعنی یہ پڑھے گا اگر کوئی تو اللہ اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیں گے۔ جب کبھی حالات ہو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتوں کا اہتمام ہم کر لیں۔ اسی طریقے سے دوسرا تحفہ یہ دیا کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ بخشا جائے گا، اور تیسرا تحفہ 50 نمازیں اس رات فرض کی گئی۔ نماز کیسی اہم عبادت، ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی، نماز دینے کی باری آئی تو آسمانوں کے اوپر بلایا گیا۔ خیر 50 فرض ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تحفہ ملا؟ کہا نماز۔ کہا کتنی؟ کہا 50۔ کہا میں نے اس کا تجربہ اپنی امت پر کر لیا ہے، یہاں 2 وقت کی فرض تھی پھر بھی وہ ادا نہیں کر پائے، اب اللہ کے دربار میں پہنچیے اور اس کو کم کروائیے۔ حضور جاتے رہے، پھر واپس آتے رہے، ہوتے ہوتے یہ نماز اخیر میں 5 رہ گئی۔ لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ فرماتے 5 پڑھوں گے لیکن ثواب تو ہم 50 والا ہی عطا فرمائیں گے۔ یہ واقعہ مختصر مکمل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لاتے، اب صبح ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کو سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ام ہانی کیا کہتی ہے حضور سے کہ آپ قریش سے مت کہنا، اس لیے کہ یہ لوگ انکار کریں گے کہ اتنے تھوڑے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر، کہیں پڑھا تو نہیں لیکن لگتا یہ ہے اللہ نے وقت کو کہا تو رک جا، تجھے چلنا نہیں ہے وقت، تو ٹھہر جا اپنی جگہ پر، ہم اپنے نبی کو پوری سیر کروا کے لاتے ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق بات ضرور کہوں گا، میرا رب سچا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے، آس پاس قریش کے بڑا مجمع رؤساء کا موجود تھا۔ آپ مقام حجر اسود کے پاس بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا پورا واقعہ معراج کہ میرے ساتھ کل رات گزشتہ یہ واقعہ پیش آئے۔ کفار و مشرکین نے جب یہ سنا تو وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن ظاہر سی بات ہے سچا جو شخص ہوتا ہے وہ ذرہ برابر بھی ہچکچاتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بے شک میں سب کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے سب کے سامنے کہا لیکن انہوں نے مذاق اڑایا۔ خیر ان لوگوں نے کہا ہم تم سے کچھ سوال کریں گے، اگر ان سوالوں کے جواب دے دیں گے تو ہم تمہیں مان جائیں۔ اسی زمانے کے اندر ہوا یہ کہ ایک قافلہ یہ بیت المقدس اور اس علاقے میں تجارت کر کے آیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے بیت المقدس کی بھی سیر کی ہوئی تھی، سفر کیا ہوا تھا، وہ کہنے لگے ہم بھی دیکھ کر آئے ہیں بیت المقدس، اگر یہ جا کے آئے ہیں اس رات میں تو ان کو سب پتا ہوگا۔ اچھا سوال کیا کرتے ہیں کھڑکیاں کتنی تھی، دروازے کتنے تھے؟ حالانکہ ایسا سوال نہیں ہوتا ہے، ایسا سوال نہیں، سوال یہ ہوتا ہے کتنی بڑی تھی کہ مثال کے طور پر یہ مسجد کتنی بڑی ہے، اگر کوئی اس مسجد میں نماز پڑھ کے گیا ایک مرتبہ اس کے پوچھا جائے کتنی بڑی مسجد تھی، کہا 500-700 آدمی آرام سے آ سکتے ہیں اس مسجد کے اندر۔ لیکن یہ سوال کیا جائے کہ اس کے دروازے کس طریقے، اس کی کھڑکیاں
جو بنائی گئی ہے ڈیزائن، وہ ڈیزائن والی کھڑکیاں کتنی ہے، تو یہ سوال تو پھنسانے والا ہے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی یہ سوال کر رہے ہیں، حضور کے سامنے سارے پردے ہٹائے اور مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھ دیا، حضور دیکھتے جا رہے اور ان کے سارے سوالوں کے جواب دیتے جا رہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کو ماننا نہیں ہوتا وہ سوائے اعتراض کے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ سن 11 ہجری کا یہ بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، اسی واقعے کی تصدیق کرنے کی وجہ سے پھر حضرت ابوبکر صدیق کا لقب صدیق ہوا۔ سن 12 نبوی آ رہا ہے۔ مکہ سے 450 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جس کا نام یثرب ہے، اور اس بستی کے اندر 2 قبیلے آباد تھے پہلے سے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ 2 قبیلے ہیں جو ایک بستی میں یثرب۔ کون ہے یہ یثرب؟ جس کو مدینہ کہا جاتا ہے آج کل، پہلے پرانا نام مدینہ کا یثرب تھا۔ اچھا ہوا یہ، اسی زمانے کے اندر حج کا موسم آیا اور ہر جگہ سے ایک قافلہ آتا، لوگ آتے مکۃ المکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے لیے سب سے پہلے مدینہ ہی کو کیوں پسند کیا؟ کیا وجہ ہے؟ لکھتے ہیں کہ دیکھیے، انصار یعنی یہ مدینہ کے اوس خزرج والے ہو چاہے یا کوئی اور ہو یہودی، یہ لوگ چاہے بت پرست تھے، یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ مدینہ میں جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ تھے یہودی، اور یہودی یہ بار بار ان کو کہتے تھے کہ ہمارے اندر سے ایک نبی آنے والے ہیں جس کی بشارت خوشخبری تورات میں دی گئی ہے، وہ آخری نبی ہوں گے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے لشکر میں شامل ہوں گے اور تم سب بت پرستوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ تو یہ باتیں مدینہ میں ہوتی رہتی تھی۔ یہ اوس خزرج کو یہ دوسرے جو قبیلے والے ہیں، جو مدینہ کے جو 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بار بار ان کو ڈراتے تھے۔ اچھا اسی زمانے کے اندر یہ لوگ مکہ آئے، اب ان کو یہ پتا چلا کہ ایک شخصیت ہے جو اس طریقے سے دین کی دعوت دیتی ہے، کچھ نشانیاں ان کو پتا تھی، یہ لوگ حضور کی بات سننے کے لیے پہنچے اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہی نبی ہے۔ لہذا سن 11 نبوی کی یہ بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے آنے والے قافلوں کے اندر دین کی دعوت دے رہے تھے مینا کے اندر، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے، اور حضور مینا میں ایک عقبہ ہے، ایک گھاٹی ہے، وہاں مسجد عقبہ آج بھی بنی ہوئی ہے، مسجد عقبہ، وہاں قبیلہ خزرج کے 6 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، حضور ان کا نام، نسب، خاندان، پوری معلومات لیتے ہیں، ان کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں یہی نبی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہودی آئے اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، ہم پہلے سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے مدینہ میں اسلام کی بنیاد پڑتی ہے، سب سے پہلے یہ 6 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ، یہ 6 لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ 11 نبوی کے اندر اب اسلام مدینہ میں پہنچ گیا، یہ لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے۔ اچھا دوسرا سال آتا ہے تو اب یہ لوگ اور لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ سن 12 نبوی کے اندر حج کے موقع پر مدینہ سے 12 لوگ آتے ہیں اور اسی گھاٹی میں مینا کی چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں، حضور سے بیعت کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلے عقبے میں جو بیعت ہوئی ہے وہی۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ حضور ہم واپس مدینہ تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں دین سکھانے والا کوئی، ہم آگے اب کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاذ، ایک معلم حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور ان کو دین سکھائے۔ وہ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرتے ہیں اور انصار کے ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور روزانہ 1 آدمی 2 آدمی مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے مدینہ سے قبا تک، مدینہ جہاں مسجد نبوی ہے وہاں سے لے کر قبا 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لگ بھگ، وہاں تک اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے جو سردار حضرت سعد بن معاذ بہادر اور بہت بااثر شخص تھے، حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت ظاہر کی،
لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، ایک دم دل نرم ہو گیا، اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً ایمان قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس یہ سارا کے سارا مسلمان ہو گیا۔ یہ سن 12 نبوی تک کے یہ واقعات ہوئے کہ اب اسلام مدینہ المنورہ میں پہنچ رہا ہے۔ اب نبوت کا آخری سال، یہ سن نبوی کا 13واں سال، جو مدینہ مکہ المکرمہ میں حضور کا آخری سال ہونے والا ہے، بہت اب اس سال میں تو حالات پیش آنے والے، بہت ساری تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے رخصت ہو کر سفر ہجرت کرنے والے ہیں، جو سن 13 نبوی کے اخیر کے اندر یہ پیش آنے والے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔